مزدور ٹی وی اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سرخ سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، محنت کشوں کے عالمی دن کی مناسبت سے ہمارے آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے یوم مئی، مزدور طبقہ اور انقلابی سیاست۔ حکمران طبقے کی بدبودار سیاست اور لوٹ مار کے لیے ہونے والی آپسی لڑائی اس وقت پورے سماج میں بحث کا موضوع ہے۔ اس لڑائی میں دونوں جانب ہی عوام دشمن قوتیں موجود ہیں جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ہر طرح کے الزامات کی بوچھاڑ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب محنت کش طبقہ ہے جس پر زندگی کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور یہ پورا نظام اسے موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ اس وقت کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس عوام کے مسائل کا کوئی حل ہی موجود نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تمام تر سیاست کا مقصد اگر کوئی ہے تو وہ اپنی دولت اور جائیداد میں اضافہ کرنا اور اپنی پرتعیش زندگیوں کا تحفظ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنا اقتدار اور تمام تر جمع پونجی آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب محنت کش طبقے کو بھوک، بیماری اور ذلت بھی نسل در نسل منتقل کی جا رہی ہے۔ عمران خان ہو یا زرداری یا پھر یہ شریف خاندان، سیاسی پارٹیوں کی تمام قیادتیں اور ان کے ممبران اسمبلی عوام دشمن ایجنڈے کے تحت سیاست کر رہے ہیں، اور ان کی سیاست کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے سامراجی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنا اور سرمایہ دار طبقے کے مفادات کی رکھوالی کرنا۔ محنت کش طبقے کا مفاد اس تمام در سیاسی لڑائی میں دور دور تک بھی موجود نہیں۔ اس دوران کچھ سیاسی پارٹیاں عام انتخابات کروانے کا بھی پرزور مطالبہ کر رہی ہیں اور بظاہر عوام کا مینڈیٹ حاصل کر کے دوبارہ اسمبلیوں میں آنا چاہتی ہیں، جبکہ کچھ دوسری پارٹیاں اقتدار کے مزے لوٹ کر مقررہ وقت تک انتخابات کو مؤخر کروانا چاہتی ہیں تاکہ اس دوران لوٹ مار کی اپنی باری کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ انتخابات کی تیاری کرنے کا دعویٰ بھی کر رہی ہیں اور مخلوط حکومت میں شامل تمام فریقین اپنا سیاسی وزن بڑھانے اور دوسرے کا سیاسی وزن کم کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ ایسے میں گماشتہ میڈیا اور تجزیہ کاروں کی جانب سے انتخابات کو غیر ضروری طور پر اہمیت دی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے محنت کشوں کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ نمائندہ کا انتخاب کرنے کے لیے انتظار کریں اور اپنے مخالف کو ووٹ کے ذریعے شکست دے کر اپنے تمام تر معاشی اور سماجی مسائل کا نہ صرف یہ کہ بدلہ لے لیں بلکہ مستقبل کے لیے بہتری بھی تلاش کر لیں۔ دوسرے الفاظ میں انتخابات کو تمام مسائل کا حل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ مختلف پارٹیوں کی غلیظ اور مزدور دشمن سیاست کو جمہوریت کا حسن قرار دیا جاتا ہے۔ اس ملک کا مزدور طبقہ جمہوریت کے نام پر اس دھوکے سے بخوبی آگاہ ہے اور جانتا ہے کہ ان تمام پارٹیوں میں سے کوئی بھی برسر اقتدار آ جائے اس کے حالات میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ اس کے لیے روزگار اور بنیادی ضروریات کی فراہمی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی اور ہر آنے والی پارٹی IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسیوں کو ہی لاگو کرتی رہے گی اور مہنگائی کا عذاب ایسے ہی مسلط رہے گا اور اس میں مزید شدت آتی چلی جائے گی۔ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان بلند و بانگ دعوے کرتا تھا اور کرپشن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹرول اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں تیز ترین کمی کے جعلی منصوبے پیش کرتا رہتا تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اس کی کلئی بہت جلد کھل گئی جب اس نے ملک کی تاریخ کی بدترین معاشی بربادی پھیلائی، جس سے لاکھوں افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور محنت کش اپنے بچوں کو ہی بھوک کے باعث قتل کرنے لگے۔ شہباز شریف کی نئی حکومت کے عزائم بھی کچھ مختلف نہیں ہیں اور یہ بھی اپنے ماضی کے ادوار کی طرح بدترین مہنگائی اور بے روزگاری پھیلائیں گے اور مزدور دشمن اقدامات کی پھر سے ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے مزدور دشمن اقدامات گزشتہ 1.5 دہائی سے جاری رکھے ہوئے اور کرپشن اور لوٹ مار کے نئے ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ مختلف قوم پرست پارٹیوں کا کردار بھی کچھ مختلف نہیں ہے اور وہ بھی حکمران طبقے کا اعلی کار بن چکی ہیں۔ ایسے میں اگر عام انتخابات منعقد ہوتے بھی ہیں تو محنت کشوں کے پاس زیادہ سے زیادہ یہی آپشن ہوگا کہ مختلف چوروں اور ڈاکوؤں میں سے اپنے لیے کسی ایک کو منتخب کر لیں۔
اور یہ بھی اسی صورت ممکن ہے اگر انتخابات کے نتائج سے پہلے کسی جرنیل کے آرڈر پر نتائج مرتب نہ کر لیے جائیں اور ووٹ ڈالنے کی رسم ادا ہونے کے بعد پہلے سے طے شدہ نتائج زر خرید میڈیا کے ذریعے سنا نہ دیے جائیں۔ لینن نے 100 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک طبقاتی نظام میں حقیقی جمہوریت دیوانے کا خواب ہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، جہاں ایک جانب ارب پتی موجود ہیں جنہیں انتخابات میں حصہ لینے کا حق دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب کروڑوں کی تعداد میں محنت کش موجود ہیں جنہیں سیاست میں براہ راست حصہ لینے یا منظم ہونے کی بھی یہ نظام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایسے میں ہمارے سامنے یوم مئی کی مثال ابھر کر سامنے آتی ہے، جب شکاگو کے شہیدوں نے لازوال قربانیوں، احتجاجوں اور ہڑتالوں کے ذریعے اپنے انتہائی اہم حقوق حاصل کیے تھے۔ 8 گھنٹے کے اوقات کار، اجرتوں میں اضافے اور ہفتہ وار چھٹی سے لے کر پینشن، سوشل سیکیورٹی اور دیگر بنیادی حقوق حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کے محنت کشوں نے احتجاج اور ہڑتال کا ہی راستہ اپنایا تھا، اور بہت سی کامیابیاں آج بھی محنت کش انہی ہی راستوں سے سمیٹ رہے ہیں۔ اس ملک کے محنت کش طبقے کی بھی اپنی شاندار روایات ہیں، جس میں ایک زبردست انقلابی ابھار کے دوران ایک ملک گیر عام ہڑتال کے ذریعے یہاں کے انتہائی سرمایہ ناز ڈکٹیٹر جنرل ایوب کی آمریت کا 1969 میں خاتمہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہی اس ملک کے عوام کو پہلی دفعہ الیکشن کا حق حاصل ہوا تھا۔ اس عام ہڑتال کے بعد ہی پہلی دفعہ لیبر قوانین کا نفاذ شروع ہوا تھا، جس میں یونین سازی سمیت بہت سے دیگر حقوق مزدوروں کو ملے تھے، جس میں سرکاری سطح پر تعلیم اور علاج تک بآسانی اور انتہائی سستی رسائی ممکن ہوئی تھی، لیکن گزشتہ کچھ دہائیوں سے وہ حقوق مسلسل چھینے جا رہے ہیں، اور آج 8 گھنٹے کے اوقات کار، ہفتہ وار چھٹی، سوشل سیکیورٹی اور دیگر بنیادی حقوق مزدوروں کی اکثریت کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ یونین سازی ایک جرم بن چکا ہے۔ آج بھی مزدوروں کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ احتجاج، ہڑتال اور انقلابی جدوجہد ہی ہے، جس میں حکمران طبقے کے مسلط کردہ تمام اداروں اور نظام کو اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ پارلیمانی نظام کی بنیادیں سرمایہ دارانہ نظام پر استوار ہیں، اور وہ ہر صورت میں مزدوروں کے دشمن کا کردار ہی ادا کرتا رہے گا۔ اسی طرح فوج، عدلیہ، انتظامیہ، دیگر تمام ادارے باشمول یہ انتخابات کی جعل سازی، کرپشن، ضمیر فروشی سے بھرپور طریقہ کار، یہ سب کے سب اسی مزدور دشمن نظام کی بنیاد کو تعمیر کرتے ہیں، اور کسی طرح بھی مزدوروں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ جب مزدور طبقہ سیاست کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو وہ نہ صرف ایسی تمام عوام دشمن سیاسی قوتوں اور اداروں کو رد کرتا ہے، بلکہ اس تمام تر نظام کی بنیادوں کو بھی للکارتا ہے جو اسے اجرتی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھتی ہیں۔ وہ صدیوں سے چلے آ رہے اس ملکیت کے نظام کو بھی اکھاڑنے کی طرف بڑھتا ہے، جس میں مزدوروں کی پیدا کردہ دولت وراثتی قوانین کے تحت اس کے دشمن طبقے کو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ایک انقلابی تحریک میں کسان جاگیروں پر قبضے کی جانب بڑھتے ہیں، جبکہ مزدور صنعتوں اور ذرائع پیداوار کے دیگر حصوں پر قبضے کرتے ہوئے اجتماعی کنٹرول کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر ایک انقلابی پارٹی موجود ہو تو ایک عام ہڑتال اور مزدوروں کے انقلابی اقدامات کو منظم سیاسی اظہار دیتے ہوئے وہ اقتدار مزدور طبقے کے کنٹرول میں لینے کی جانب فیصلہ کن انداز میں بڑھتی ہے۔ یہیں سے سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی پروردہ ریاست کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے، اور سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے مزدور ریاست کے قیام کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ اسی نظام میں ہی حقیقی جمہوریت پنپتی ہے، اور ہر شخص کو نہ صرف اس کے حقوق ملتے ہیں بلکہ اس سماج کے کنٹرول اور اس کے تمام فیصلوں میں ہر شخص کی شمولیت بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ سوشلسٹ انقلاب کے علاوہ تبدیلی اور ترقی کے تمام نعرے جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ میرے ملک کے محنت کشوں، بڑھو ایک عام ہڑتال کی جانب، ایک سوشلسٹ انقلاب کی جانب۔